أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پس قسم ہے آپ کے رب کی، وہ ایمان والے نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ بات نہ ہو کہ جو ان کے آپس میں جھگڑے ہوں ان میں آپ کو فیصلہ کرنے والا بنا کر آپ کے فیصلے سے اپنے دلوں میں وہ کسی بھی طرح کی تنگی محسوس نہ کریں اور وہ پورا تسلیم کر لیں۔ لفظی ترجمہ اس طرح ہوگا کہ پس قسم ہے آپ کے رب کی، لا یؤمنون، وہ ایمان والے نہیں ہوں گے، حتی یہاں تک کہ یحکموک، آپ کو فیصلہ کرنے والا بنا دیں، فیما شجر بینہم، آپس کے جھگڑوں میں، پھر ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر وہ نہ پائیں اپنے دلوں میں حرجن، کوئی تنگی، مما قضیت، اس فیصلے سے متعلق جو آپ نے کیا، اور وہ اس فیصلے کو ویسلموا تسلیما، پورا تسلیم کر لیں۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک انصاری صحابی سے زمین کو سیراب کرنے کے سلسلے میں جھگڑا ہو گیا۔ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اچھا، پانی کا بہاؤ کچھ اس طرح سے تھا کہ پہلے حضرت زبیر کی زمین پڑتی تھی، وہ حقدار زیادہ تھے کہ پہلے ان کی زمین کو سیراب کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زبیر، تم اپنی کھیتی کو سیراب کر لو، جب تمہاری زمین تر ہو جائے تو پھر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو۔ اس انصاری نے اس فیصلے کے بعد یہ کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی چونکہ پھپھی کا بیٹا ہے اس لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے اور ان کو ترجیح دی ہے۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، غصے کی وجہ سے آپ ناراض ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ اے زبیر، تم اپنی زمین کو پہلے خوب سیراب کرو، پانی کو روک لو یہاں تک کہ تمہاری کیاریوں کے اوپر تک آ جائے، پھر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو۔ یعنی پہلے والے فیصلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے بندے کا لحاظ رکھا تھا اور آپ نے زبیر سے فرمایا تھا کہ تم اپنی زمین کو گیلا کر کے آگے پانی چھوڑ دو، لیکن جب اس نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا تو آپ نے حضرت زبیر بن عوام کو آپ پورا حق دلایا قانون اور اصول کے مطابق کہ پہلے آپ اپنی زمین کو سیراب کرو، کیاریوں کو بھرو، پھر تم اپنے ساتھی کے لیے پانی کو چھوڑنا۔ حضرت زبیر بن عوام فرمایا کرتے تھے، میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میرے بارے میں نازل فرمائی، اور اس کے اندر جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب تمہارے آپس کے معاملات میں جھگڑے ہوں، جب کوئی واقعہ پیش آئے، دو بندوں کے بیچ میں منازعہ ہو، جھگڑا ہو، تو ہر فریق اس فیصلے کو، اس جھگڑے کو اللہ رسول کی طرف لے جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف لے جائے، اور ہر فریق کو چاہیے کہ جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر لیں اس پہ وہ راضی ہو جائیں، تنگی محسوس نہ کریں۔ امت مسلمہ کو بھی آج اس چیز کی بڑی ضرورت ہے۔ آج لوگ مغرب کے بنائے ہوئے قوانین سے مغلوب ہیں، مانوس ہیں، ان کے قوانین کو اپنانے کے لیے تیار، اسلام کے عادلانہ قوانین پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ اسلام کے عادلانہ قوانین جاری کیے جائیں، سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، کوئی چور نہیں رہے گا، ڈاکو نہیں رہے گا، بے حیائی نہیں رہے گی، بدکاری نہیں رہے گی، عزتیں، مال، جان سب محفوظ ہو جائے گا۔ اس کے لیے اللہ رسول کے فیصلوں پر عمل کرنا، اس کو قبول کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اللہ رسول کے قوانین تو آج ہمیں بہت اجنبی لگتے ہیں۔ اللہ رسول کے قوانین بس ہمارے قوانین میں لکھے پڑے ہیں، عملی زندگی کے اندر اللہ رسول کے قوانین کس حد تک ہیں، کتنا ہیں، وہ آج ہم سب جانتے ہیں، اور نتائج بھی ہمارے سامنے ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں ذلت اور رسوائی کی شکل میں۔ ہر طرف بے حیائی ہے، چوری ڈکیتی ہے، مال محفوظ نہیں، جان محفوظ نہیں، عزتیں محفوظ نہیں، عجیب و غریب قسم کی بے راہ روی کا سامنا ہے، ظلم اور استبداد کا ہمیں سامنا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رسول کے احکام ہم نے اپنی زندگی سے ہٹا دیے ہیں۔
من پسند کا اسلام ہمیں قبول ہے، جو ہمارے دل کو اچھا لگے بس. بقیہ اسلام جو تھوڑا ہمارے مزاج کے خلاف ہو، طبیعت کے خلاف ہو، اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں. تو ایک طرح سے ہم طبیعتوں کے غلام بنے ہوئے ہیں. جو چیز طبیعت کو اچھی لگے سبحان اللہ بہت اچھی ہے وہ، اور جو چیز طبیعت کے خلاف ہو اس کے قریب جانے کو تیاری ہے، اس کو قبول کرنے کو تیاری ہے.